الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ منگل کو آپ کی خدمت میں موجودہ حالات کے اعتبار سے دعا کا اہتمام کرنے کے بارے میں اور دعا کی فضیلت اور اہمیت کے سلسلے میں کچھ احادیث بیان کی گئی تھی، اور الحمدللہ دارالعلوم میں حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے روزانہ فجر کی نماز کے بعد آیت کریمہ کا ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں آیت کریمہ کا ختم شروع کریں، کیونکہ اللہ پاک نے آیت کریمہ پڑھ کر دعا کے قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کا ختم تو ویسے تو 1.25 لاکھ ہے، بہتر تو یہ کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر دعا کی جائے، لیکن دوسرا درجہ یہ کہ 70,000 مرتبہ ختم کریں، اور تیسرا درجہ جو بہت ہی مختصر اور آسان ہے وہ یہ کہ 500 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر دعا کریں. یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، یہ آسانی سے ہر گھر میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن آیت کریمہ کے ختم کے بعد دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور حدیث شریف سے ثابت ہے. یہ حدیث میں تو 500 کا بھی ذکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جو چند مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا بھی ہمارے دین میں ایک بہت ہی اہم عمل ہے اور بہت عظیم عمل ہے اور بہت مفید عمل ہے. جس کی شرائط گزشتہ منگل کو بیان کر دی گئی تھی کہ ان شرائط کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور دعائے قبولیت کا مطلب بھی بتایا گیا تھا، وہ دوبارہ بتا دینا مناسب ہے.
تاکہ کوئی دعا مانگ کر یہ نہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعائے قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے یا تو وہی مل جائے، یا جو بیماری یا پریشانی یا تکلیف یا نقصان لاحق ہے اس کے دور ہونے کی دعا کرے اور وہ دور نہ ہو یا دور ہو جائے۔ تو دعائے قبولیت کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ مل جائے۔ عام لوگ اسی کو دعائے قبولیت سمجھتے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ مل جائے تو دعا قبول ہو گئی، اور جو مانگ رہے ہیں وہ نہ ملی یا جس تکلیف کے دور ہونے کی دعا کر رہے ہیں وہ دور نہیں ہوئی تو سمجھتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے دین میں دعائے قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں یا تو وہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ یہ جب ہوتا ہے جب اس میں بندے کی مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کو دیکھتے ہیں۔ جو کچھ مانگ رہا ہے یا جس تکلیف کو دور ہونے کی دعا کر رہا ہے، اگر اس میں اس کی مصلحت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ مانگ رہا ہے دے دیتے ہیں، یا جو تکلیف دور ہونے کی دعا کر رہا ہے اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں مل رہی، یا جو تکلیف ہے وہ تو دور نہیں ہو رہی، کوئی اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں، یا کوئی اس سے بڑی تکلیف یا مصیبت اس پر آنے والی ہے، اس دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں، اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیا پریشانی یا کیا مصیبت یا کوئی حادثہ اور سانحہ پیش آنے والا تھا وہ دور ہو گیا، اللہ نے اس سے مجھے بچا لیا اس دعا کی وجہ سے، یا کوئی اور نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، جو مانگ رہا تھا وہ تو نہیں ملا لیکن کچھ اور مل گیا۔ یہ بھی دعائے قبولیت ہے، کیونکہ اللہ پاک رحمان و رحیم بھی ہیں، اپنے بندے پر بہت شفیق اور مہربان بھی ہیں۔ بعض بندہ ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جس میں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ دینا اس کے حق میں مفید نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے انگارہ مانگے، آگ کا شعلہ مانگے، اور روئے چیخے اور چلائے کہ امید تو میں لوں گا، یہ تو بہت ہی چمکدار ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، بس میں تو لے کے رہوں گا، تو شفیق ماں باپ کبھی بھی نہیں دیں گے اس کو، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہاتھ میں لے گا تو ہاتھ جلے گا، منہ میں ڈالے گا تو منہ جلے گا۔ انگارہ اور شعلہ اس کے لیے نقصان دہ ہی نقصان دہ ہے، ہرگز اس میں اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کی مصلحت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سارے ماں باپ سے بڑھ کر شفیق و مہربان ہے، اس لیے بجائے اس چیز کے جو وہ مانگ رہا ہے دوسری چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میرا بخار دور ہو جائے، میرا بخار دور ہو جائے، یا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ یہ فلاں چیز دے دیجیے، فلاں چیز دے دیجیے، فلاں چیز دے دیجیے، ملی نہیں، اس نے صبر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ مانگی ہوئی دعا آخرت میں جمع فرما دی، اور اس لیے جمع فرما دی کہ اس کے بدلے آخرت میں اس کو جن نعمتوں کی ضرورت ہے اس کی بدولت اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ مطلب ہے ہمارے دین میں دعائے قبولیت کا، جس کا حاصل یہ کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں، جس میں سے بڑی رکاوٹ جو گزشتہ منگل کو میں نے بیان کی تھی وہ ہے حرام کھانا، کہ جن تین حضرات کی دعائے قبولیت حدیث کی روح سے یقینی ہے، ان کی دعائے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں،
اور مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا. حدیث میں ہے کہ ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کھانا پینا حرام کا ہو اور پھر وہ یا رب یا رب کہہ کر کے دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی باوجود مسافر ہونے کے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعائے قبولیت میں حرام کھانا پینا پہننا یہ سخت رکاوٹ ہے. حلال کھانے پینے کا اہتمام کرے. جس کا کھانا حلال ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کا تابع دار اور فرما بردار ہوگا. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کا، ظاہراً بھی فرما بردار ہو، باطناً بھی فرما بردار ہو. یعنی ظاہر کے گناہوں سے بھی بچنے والا ہو، باطن کے گناہوں سے بھی بچنے والا ہو، حرام خوری سے بھی بچنے والا ہو، حلال کا اہتمام کرنے والا ہو. اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے تم ایسی حالت میں دعا کرو، اللہ تعالی سے تم ایسے حالت میں دعا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو. دعائے قبولیت کا یقین ہونا بھی چاہیے. اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت بھرے دل کی دعا قبول نہیں فرماتے. تو دو ادب اس سے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ جب دعا مانگے تو دل کے اندر یقین ہو کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں قبول ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائیں گے. تو قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا یہ بھی دعائے قبولیت کے لیے اہم ادب ہے. اور دوسرے خوب توجہ دھیان سے دعا کرے، خوب توجہ دھیان سے دعا کرے، یہ بھی دعائے قبولیت کے لیے بہت ہی نافع اور مفید ادب ہے. اکثر ہماری دعاؤں کے اندر غفلت پائی جاتی ہے. دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل کہیں ہے، دھیان کہیں ہے، توجہ کہیں ہے، زبان پر طوطے کی طرح دعائیں پڑھ رہے ہیں. تو گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح سے دعا قبول نہیں ہوتی. اس حدیث میں دیکھ لو آ گیا کہ اللہ تعالیٰ غفلت بھرے دل کی دعا قبول نہیں فرماتے. لہذا مختصر دعا کرے لیکن توجہ اور دھیان سے کرے. دعا کی قبولیت کا یقین کرتے ہوئے دعا کرے. اللہ تعالیٰ کو دعا قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو بس یقین کے ساتھ آدمی کو دعا کرنی چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دعا بہت ہی اہم عمل ہے اور اس کی ہم ساری زندگی محتاج ہیں. ساری زندگی ہمیں اس کی دعا کی ضرورت ہے. امیر بھی محتاج ہے، غریب بھی محتاج ہے، عالم بھی محتاج ہے، جاہل بھی محتاج ہے، جوان ادھیڑ عمر اور بوڑھا بھی محتاج ہے، ہر شخص محتاج ہے. اور پھر یہ دعا بذات خود عبادت ہے. دعا بذات خود عبادت ہے. چنانچہ ایک حدیث میں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو دعا کرے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو دعا کرے جس میں گناہ کی اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، جس میں کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں. 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں. یا تو فی الحال وہی چیز جو مانگ رہا ہے عطا فرما دیں، یا اس کو آخرت میں ذخیرہ فرما دیں، یا کوئی اور بلا اس سے دور فرما دیں. جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا
یہ حدیث شریف ہی سے ثابت ہے یہ. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر تو ہم خوب دعا مانگیں گے. جب دعا اتنی بڑی چیز ہے تو پھر تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیں گے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے پہ قادر ہے. یعنی تم مانگتے مانگتے تھک سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ قبول فرما کر عطا فرمانے سے نہیں تھک سکتے، کیونکہ ان کی شان عطا غیر مجزوز، ان کی عطا غیر منقطع ہے. عطا فرمانا ان کا ختم نہ ہونے والا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ادب بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں فرماتے جو جلدی مچائے، جو دعائے قبولیت میں جلدی مچائے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ دعا میں جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جلدی مچانے کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بہت دعا کی قبول ہی نہیں ہوتی، بہت دن ہو گئے دعا کرتے کرتے دعا قبول ہی نہیں ہوتی. یعنی دعا کرنے سے تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے، یہ ہے دعا میں جلدی مچانا. ارے بندہ کام یہ ہے کہ ساری زندگی دعا کرتا ہی رہے، جو کچھ مانگ رہا ہے ملے یا نہ ملے، بلکہ اس کا مطلب تو وہ ہے جو اب میں نے ابھی بیان کیا اور حدیث میں بھی آپ نے سن لیا. تو دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے بشرطے کہ کوئی معنی درمیان میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ان کو دعا قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ساری دنیا مل کر مانگے اور دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں مانگے اور اللہ تعالیٰ سب عطا فرمائے، پھر بھی ان کے یہاں کوئی کمی نہیں آتی. یہ بھی ایک حدیث قدسی کے اندر مضمون آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی میدان میں تمام اولین و آخرین جمع ہو جائیں، یعنی جتنے انسان گزر چکے ہیں اور جس وقت موجود ہیں قیامت تک آئیں گے، سارے کسی میدان میں جمع ہو جائیں جو اربوں خربوں ہوں گے، اور وہ جمع ہو کر کے بیک وقت اللہ تعالی سے اپنی دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں مانگیں. اب اندازہ کرو ان کی حاجتیں، ان کی دعائیں کتنی ہوں گی. وہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ اسی وقت ان سب کی حاجتیں پوری بھی فرما دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جیسے سوئی سمندر میں ڈبوئیں تو اس کے سوراخ میں جو تھوڑا سا پانی آتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں. اتنے اللہ تعالیٰ کے خزانے، ان من شیء الا عندنا خزائنہ، اللہ پاک کا ارشاد ہے. ہر شے کے ان کے پاس تو اتنے خزانے ہیں. خود ہی دیکھ لو جب سے دنیا چلی ہے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو روزی دیتے آ رہے ہیں. کھانے کو بھی مل رہا ہے، پینے کو بھی مل رہا ہے، پہننے کو بھی مل رہا ہے، رہنے کو بھی مل رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں فی الحال موجود، لاکھوں کروڑوں پہلے چلے گئے، لاکھوں کروڑوں آئیں گے، اور پھر ایک مخلوق سے بھی ایک انسان نہیں. 6000 مخلوقات ہیں ایک قول کے مطابق، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. زمین میں بھی، آسمان میں بھی، خشکی میں بھی، تری میں بھی، سمندر میں بھی، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے آ رہے ہیں، بن مانگے پہنچا رہے ہیں، ان کے یہاں کوئی کمی نہیں آتی. زمین ہی کو دیکھ لو، کیا اللہ پاک نے اس میں خزانے بھر رکھے ہیں. جب سے دنیا چلی ہے، جب سے لوگ اس میں سے اگا کے کھاتے آ رہے ہیں. کیا کچھ نہیں کھا رہے، سب کچھ زمین سے پیدا ہو رہا ہے. پانی بھی زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے بھی اترتا ہے. تو ان کی عطا کی کوئی کمی نہیں ہے. عطا غیر مجزوز، بس کمی ہمارے اندر ہے، ہم اپنے اندر کمی سمجھیں. لہذا دعا مانگنے کا ہم خاص اہتمام کریں، خاص اہتمام، اور اس کے جو آداب ہیں وہ بجا لائیں. لہذا دعا میں اگر ظاہراً دعا کی قبولیت میں دیر لگے تو دل چھوٹا نہیں کریں. بس ہمارا کام مانگنا ہے، بس ان کا کام عطا فرمانا ہے. جب وہ مناسب سمجھیں گے، بہتر سمجھیں گے تو یا تو وہی چیز دے دیں گے، ورنہ کوئی اور مصیبت یا کوئی اور تکلیف دور فرما دیں گے، یا پھر آخرت میں ذخیرہ فرما دیں. دعا تو قبول ہوئی اور ہوتی ہے عام طور پر.
دعا کی قبولیت کا ایک عجیب قصہ یاد آیا. حضرت امام خولانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں. ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ یا حضرت میں اپنے ایک پڑوسن سے بہت تنگ ہوں. وہ بہت ہی ستاتی ہے, بڑی بد زبان ہے, بس میرا تو اس نے جینا دوبھر کر دیا ہے. آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے شر سے بچائے. تو حضرت مستجاب الدعوات تھے. حضرت امام خولانی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات مشہور تھے. بعض بزرگوں کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرماتے. تو سنتے حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا کہ یا اللہ اس کی پڑوسن کے شر سے نجات عطا فرما. وہ دعا کر کے چلی گئی تو پتہ چلا وہ اندھی ہو گئی. جس کے حق میں دعا کروائی تھی, جو پڑوسن اس کو ستایا کرتی تھی, وہ حضرت کی دعا کے بعد اندھی ہو گئی. اب جو اندھا ہو جائے تو اس محلے میں شور برپا ہو گیا. عورتیں اس عورت کے پاس آئیں جو ستایا کرتی تھی, پریشان کیا کرتی تھی, اور حضرت امام خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی وجہ سے وہ اندھی ہو گئی تھی. اس سے تو پتہ ہے تو اندھی کیسے ہوئی ہے؟ حضرت امام خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیرے حق میں دعا کی تھی, اس کی وجہ سے تو اندھی ہوئی ہے. کیونکہ جس عورت کو تو ستایا کرتی تھی اس نے ان سے جا کر کے دعا کرائی ہے. وہ بھی جانتی تھی حضرت کو, اور حضرت کے مقام کو اور آپ کے مستجاب الدعوات ہونے کو وہ بھی جانتی تھی. جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت کی دعا سے میری بینائی گئی ہے تو وہ روتے بھی حضرت کی خدمت میں آ گئی اور عرض کرنے لگی حضرت میں آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتی ہوں, آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آج کے بعد سے میں اپنے پڑوسن کو نہیں پریشان کروں گی. خدا کے لیے حضرت آپ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے. اب حضرت نے اس کے لیے بھی یاد اٹھا دی. سبحان اللہ. اور یہ یوں دعا کی حضرت نے, یا اللہ اگر یہ اپنی توبہ میں سچی ہے, یا اللہ اگر یہ اپنی توبہ میں سچی ہے اور واقعتاً یہ اب اس کو نہیں ستائے گی اور آپ علیم و خبیر ہیں, تو یا اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. تو ابھی حضرت نے دعا ختم نہیں کی تھی, اس کی بینائی واپس آ گئی, اور جسے اس کو سب کچھ نظر آیا وہ سجدہ شکر میں گر گئی. اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بینائی واپس آ گئی. تو بھائی بینائی بھی, آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں, کان بھی بہت بڑی نعمت ہیں. ہم لوگوں کو ان کا شکر بھی ہم سے ادا نہیں ہوتا. جس کی بینائی چلی جائے اس سے پوچھو کہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے. تو امام خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 عورتوں کے بارے میں ہر ایک کے آگے میں دعا قبول. ایسی ایک اور عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کا, جو مشہور محدث ہے اور اندلس کے محدثین میں سے ہیں یہ, اور بڑے پائے کے بزرگ بھی تھے اور مستجاب الدعوات بھی تھے. ان کی خدمت میں بھی ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ یا حضرت انگریزوں نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ ان کی قید میں ہے, جس کی وجہ سے میرا کھانا پینا سونا سب حرام ہو گیا ہے. رات دن میں اپنے بیٹے کی جدائی میں روتی رہتی ہوں, پریشان رہتی ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے, میں اسے بیچ کر کسی طرح اپنے بیٹے کا فدیہ دوں اور اس کو کسی طرح انگریز کی قید سے چھڑا لوں. لہذا حضرت آپ کسی سے کہہ دیجیے وہ میرا گھر خرید لیں تاکہ پیسے میرے ہاتھ میں آئیں اور میں اپنے بیٹے کو رہا کراؤں. تو حضرت نے فرمایا تم گھر جاؤ, میں تمہارے معاملے میں غور کرتا ہوں. تو وہ بیچاری چلی گئی اور حضرت گردن جھکا کر توجہ دھیان سے دعا میں مشغول ہو گئے اور اس کے بیٹے کے لیے دعا کرنے لگے کہ اللہ اس کو انگریزوں کی قید سے رہائی عطا فرما اور اس عورت کی تکلیف کو دور فرما اور اس کو تسلی و سکون عطا فرما. بس حضرت نے دعا کر دی. کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ عورت اس بیٹے کو لے کر آ گئی
حضرت سے ملوانے کے لیے. خود آئی، اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لائی. ایسی حضرت کی دعا قبول ہوئی کہ بیٹا رہا ہو کر اس کے پاس آ گیا. کیسے آیا یہ سنو. تو وہ ایک اپنے بیٹوں کو لے کر آئی اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ خود ہی اس کے رہا ہونے کا واقعہ سن لیجئے جو بڑا عجیب و غریب ہے. آپ خود ہی سن لیجئے. آپ نے بیٹے سناؤ کیا قصہ ہوا تمہارے ساتھ. اس نے حضرت میں انگریزوں کے قید میں تھا اور انگریزوں کا جو بادشاہ ہے، جو خاص قیدی جن کے پیروں میں زنجیریں بندھی ہوتی تھیں، وہ بادشاہ کی خدمت پر مامور تھے. مجھے بھی ان میں شامل کر لیا گیا اور میں اپنے مقررہ وقت پر اپنے فرائض انجام دیتا تھا اور اس کی خدمت کرتا تھا. لیکن میرے پیروں میں ہر وقت بیڑیاں پڑی رہتی تھی، زنجیریں بندھی رہتی تھی. اس طرح سے میں ان کی قید میں تھا اور ظاہراً تو میرے آزاد ہونے کی کوئی امید نہ تھی، کیونکہ بادشاہ کے خصوصی خدمتگاروں کے اندر مجھے شامل کیا گیا تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی خدمت انجام دینے کے لیے جب چلا اور اس حال میں کہ میرے پیروں کے اندر زنجیریں بندھی ہوئی تھیں اور ایک سپاہی ہماری نگرانی پر مقرر تھا، چلتے چلتے اچانک زنجیر ٹوٹ کر نیچے گر گئی. تو اس سپاہی نے مجھے گالی بکی کہ تم نے یہ زنجیر کیوں نکالی. میں نے کہا خدائے قسم میں نے نہیں نکالی، یہ خود بخود گری ہے. تو اس نے جلدی سے لوہار کو بلایا اور دوبارہ زنجیر بندھوائی اور اس کی جو کیلیں تھیں وہ مضبوطی کے ساتھ مضبوط کی تاکہ زنجیر ٹوٹ کر نیچے نہ گرے. میں 2 قدم چلا تھا پھر وہ ٹوٹ کے گر گئی. اب اس نے خود دیکھ لیا کہ خود بخود ٹوٹی ہے تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر اس نے دوبارہ بندھوائی. پھر میں آگے چلا تو پھر ٹوٹ کے گر گئی. تو بڑا حیران ہوا کہ اتنی موٹی زنجیر اور اس کو جس مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا ہے وہ اس میں کوئی کسر نہیں، اس کے باوجود یہ کیسے ٹوٹ رہی ہے. یہ تو چونکہ انگریز تھے، عیسائی ہوتے ہیں، یہ عیسائیوں کے ہوتے ہیں پادری. انہوں نے اپنے پادریوں سے سپاہی نے جا کر کے ان سے ذکر کیا کہ بھئی ایسے ایسے قیدی ہے ہمارے پاس اور اس کی ہم زنجیر باندھتے ہیں وہ خون ٹوٹ جاتی ہے، باندھتے ہیں ٹوٹ کے گر جاتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کی والدہ زندہ ہے. تو میں نے جواب دیا ہاں زندہ ہے. تو پادری نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی والدہ نے دعا مانگی ہے اور اس کی دعا سے یہ زنجیر ٹوٹ رہی ہے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو رہا کر دینا چاہیے. تو الحمدللہ انہوں نے مجھے رہا کر دیا اور میں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گیا. تو جس وقت کہتے ہیں میں نے حضرت کو یہ واقعہ سنایا تو حضرت نے پوچھا کیا وقت تھا وہ جب یہ زنجیر ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی تھی. تو وہ وہی وقت تھا جب حضرت اس کے لیے دعا فرما رہے تھے. اللہ اللہ، یعنی حضرت ادھر دعا فرما رہے تھے اور وہاں لوہے کی زنجیر ٹوٹ کے گر رہی تھی. اللہ. اور سب سے بڑھ کر مستجاب الدعوات تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. ان کی دعا تو ادھر مانگو ادھر قبول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں قبولیت دعا کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا واقعہ یاد آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی والدہ بعد میں مسلمان ہوئی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ بھی قابل سننے کے، وہ بھی سننے قابل ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا تھا لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور جب مسلمان نہیں ہوئی تو وہ حضور کی شان میں ایسی باتیں کہا کرتی تھیں جس سے میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، میں بہت پریشان ہوتا تھا. تو ایک دن میری والدہ نے کچھ ایسی باتیں حضور کی شان میں کہیں کہ میں روتا ہوا حضور خدمت میں گیا اور جا کر کے عرض کیا حضور میری والدہ کی ہدایت کی آپ دعا فرما دیں. وہ ایسی ایسی باتیں کہتی ہیں کہ حضور میرا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن ماں میں کیا کروں کیا نہ کروں، بس آپ حضور دعا فرما دیجیے. تو حضور نے دعا فرما دی کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
جب حضور نے ہدایت کی دعا فرما دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ بس حضور کی دعا قبول ہو گئی. اب میری والدہ کو ضرور انشاءاللہ ہدایت ملے گی. تو میں وہاں سے خوشی خوشی واپس لوٹا, روتا ہوا آیا تھا, اور حضور کی دعا کے بعد خوشی خوشی میں اپنے گھر لوٹا. جب میں گھر گیا تو دیکھا کہ دروازے پر جب پہنچا تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی جو میری والدہ نے لگا رکھی تھی. جب انہوں نے میری آہٹ سنی تو کہا کہ اب ہو رہا ہے تھوڑا سا انتظار کرو, میں غسل کر رہی ہوں, پھر دروازہ کھولتی ہوں. میں کھڑا رہا, تھوڑی دیر میں والدہ نے دروازہ کھولا, اور کھولتے ہی انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا اور اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر فرما دیا, اور کہا میں بھی مسلمان ہو گئی الحمدللہ. اسی لیے میں غسل کر رہی تھی تاکہ غسل کر کے کپڑے پہن کر کے میں کلمہ پڑھوں اور مسلمان ہو جاؤں. اب میں خوشی سے روتا ہوا واپس لوٹا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی خدمت میں, اس لیے کہ حضور کی دعا کی قبولیت میں آنکھوں کے سامنے آ گئی تو میری خوشی کو انتہا نہ رہی. لہذا اب میں خوشی سے روتا ہوا واپس لوٹا, اور جا کر کے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام عرض کیا اور کہا حضور آپ کی دعا قبول ہو گئی, اور آپ کی دعا کی برکت سے الحمدللہ میری والدہ بھی مسلمان ہو گئی اور ایمان لے آئی. تو بھائی دعائیں قبولیت جو ہے نا, اس سے یہ برحق ہے بالکل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی سن لو. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جنت میں میرا کون ساتھی ہوگا, آپ مجھے دنیا میں بتا دیجئے کہ جنت میں میرا کون ساتھی ہے, کون میرا جنت میں ساتھی ہوگا. عجیب دعا مانگی انہوں نے. تو اللہ جل شان نے فرمایا کہ فلاں قصائی تمہارا جنت میں ساتھی, فلاں قصائی وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں حیران ہوا, اور میں نے پوچھا یا اللہ وہ کون ہے, اسے کیا نام ہے اور وہ کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آتا پتہ ہی مجھے بتا دیا کہ فلاں فلاں قصائی جس فلاں جگہ بیٹھتا ہے, گوشت کا کام کرتا ہے, جنت میں وہ تمہارا ساتھی ہوگا. میں اس کے بعد پہنچ گیا, سلام دعا ہوئی, آپ کا امتی تھا وہ. کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھ گیا. پھر جب وہ شام کو اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بغل میں دبایا اور دکان بڑھائی اور چل دیا. میں بھی اس کے ساتھ چل دیا. وہ پہلے اپنے گھر گیا, میں بھی اس کے ساتھ اسے گھر چلا گیا. اس نے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا اور پہلے اس نے گوشت کی بوٹیاں بنائی اور اس کو ہانڈی میں چڑھایا اور کچھ اس میں تیل پانی ڈالا, مسالے ڈالے اور آگ پہ چڑھا دیا. اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندا اور اس نے ایک روٹی بنائی اور روٹی بنا کر کے پھر اس کو چورا اور اس میں شوربہ ڈالا اور شوربہ ڈال کر کے سرید تیار کر لیا اس نے. پھر وہ اندر گیا اور اپنے ہاتھ میں ایک بڑی بھی کو اٹھا کے لایا جو بالکل نحیف کمزور جیسے چوزا ہوتا ہے نا, بس ایسی بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی, بس وہ بس جان تھی اور کچھ نہیں تھا. وہ لایا اور اس نے اس کو چرپائی پہ بٹھا کر کے اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو وہ سرید کھلایا اور سرید کھلا کر کے پھر پانی پلا کر کے پھر اپنے ہاتھ سے اس کو منہ صاف کیا اور اس کے خدمت کی. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ وہ کچھ پڑھ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کون ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے قصائی نے جواب دیا یہ میری والدہ ہے جو کہ معذور ہے, اور میں اس کا واحد بیٹا ہوں اور کوئی اس کی اولاد نہیں ہے, اور میں صبح شام پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں. صبح جب میں دکان پہ جاتا ہوں تو پہلے اپنی والدہ کو کھلا پلا کر ناشتہ کرا کے اور اس کی ضروریات پوری کر کے اور اس کو گھر میں بٹھا کر کے پھر میں دکان پہ جاتا ہوں, اور شام کو جب آتا تو اسی طرح کرتا ہوں جیسا آج آپ نے مجھے دیکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہتی ہے جو کھانے کے بعد یہ ہونٹ ہل رہے ہیں اس کے, تو کیا کہہ رہی ہے یہ؟ کہ حضرت آپ خود ہی سن لو کیا کہہ رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگائے تو بڑی بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو جو بہت ہی میرا خدمت گزار ہے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی بنا دے. اللہ سبحان اللہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ او ہو اس قصائی کو اللہ پاک نے جنت میں میرا ساتھی اس کی ماں کی دعا کی بدولت بنایا ہے. وہی دعا ماں باپ کی رد نہیں ہوتی، لیکن وہ ہے جو ان کی خدمت کرنے کے نتیجے میں آدمی کو ملے. جب ان کا دل باغ باغ ہو، دل خوش ہو، تو اس سے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. یہ نہیں کہ رات دن تو ستائے اور پھر دعا کرے اور پھر ان سے دعا کی درخواست کرے، تو ایسی دعا تھوڑی لگتی ہے. ان کی خدمت کرے، ان کا درجہ پہچانے، ان کا مقام پہچانے اور ان کی دن رات خدمت کرے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کی نافرمانی نہ کرے، پھر ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ پھر دعا رد نہیں ہوتی. اسی طرح کی ایک دعا جو ہے وہ دو مشہور بزرگ ہیں، مختصراً سنا دیتا ہوں. یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، زبردست عالم فاضل محدث فقیہ ہے اور ساتھ ساتھ بڑے پائے کے بزرگ بھی ہیں. حضرت یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری ایک ہی زمانے میں تھے اور ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے. خاص طور سے یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ ہر ماہ اس زمانے میں 1000 درہم حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ضروریات پوری کرنے پہ خرچ کرتے تھے لوجہ اللہ. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں جا کر ان کے لیے دعا فرماتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ برمکی جو ہیں انہوں نے میری دنیا کی کفالت فرما رکھی ہے، آپ اس کی آخرت کی کفالت فرما لیجیے. اللہ اللہ، یا اللہ یحییٰ برمکی نے میری دنیا کی کفالت کی ہوئی ہے اور میرے سارے خرچے یہ برداشت کرتے ہیں، آخرت میں آپ ان کی کفالت فرما لیجیے. جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو کسی نے حضرت یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہوا اور کیسی گزری؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی اور فرمایا تم نے ہمارے یحییٰ کی دنیا میں کفالت کی، ہم تمہاری آخرت میں کفالت کرتے ہیں. اللہ اللہ، وہ دعا بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا برابر کرتے رہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر سے تو دشمن کا حملے کا جو شدید خطرہ تھا وہ دور ہو گیا، لیکن خطرہ باقی ہے. تو دعا نہ چھوڑیں. دعا بہت اونچا عمل ہے، بہت ہی ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دعا بہت قابل قدر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں. تو دعا بھی بہت اہم عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ راز سارے گناہ معاف فرما. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. امت مسلمہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما. یا اللہ ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما. ہمیں اور تمام ہمارے عوام اور حکام سب کو ہدایت عطا فرما. سب کو ہدایت عطا فرما. سب کو ہدایت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما، اعانت فرما، نصرت فرما اور ان کو فتح مبین عطا فرما. اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو تباہ و برباد فرما، ہلاک فرما، ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما.
یا اللہ ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما۔ جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔